حمد و ثنا، تعریف و ستائش، عظمت و بزرگی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و مقدس کے لیے درود و سلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر ہے جس مالک نے بربرکت اپنے گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارا مل بیٹھنا، سننا، سنانا اور عمل کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو 1 سال کے بعد اللہ رب العزت کا حکم آ گیا کہ اب میدان جہاد میں نکلو۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، جب آپ میدان جہاد میں نکلے تو فتوحات کا سلسلہ اللہ کی رحمت سے شروع ہوا۔ جب مال غنیمت اللہ کی رحمت سے ہاتھ آیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اختلاف ہوا کہ مال غنیمت کا کیا کیا جائے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، جو وہ فیصلہ فرمائیں گے۔ اب مال غنیمت بھی 2 طرح کا تھا، ایک وہ مال جو دشمن کے ساتھ مقابلے کی صورت میں ہاتھ آتا، کفار کے ساتھ لڑائی ہوتی، ان کا مال جو مسلمانوں کے ہاتھ آتا وہ مال غنیمت۔ دوسرا وہ مال جو لڑائی کے بغیر ہی مسلمانوں کے ہاتھ آتا، اسے مال فیہ کہتے ہیں۔ اسلام نے یہ اصول دیا مال غنیمت میں سے خمس 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، باقی جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم ہوگا۔ لیکن جو مال فیہ ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال میں لائیں، کسی کو دیں نہ دیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے۔ بہت ساری زمینیں، بہت سارا مال کائنات کے رب نے مال غنیمت اور مال فیہ کی صورت میں مسلمانوں تک پہنچایا۔ 7 ہجری میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف گئے، تو جہاں مقابلے ہوئے خیبر میں، دشمن کے ساتھ لڑائی ہوئی، وہاں فدق کا جو مقام تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ بغیر لڑائی کے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی علیہ السلام سے سلو کر لی، یہ 200 سے کچھ اوپر کلومیٹر مدینے سے بنتا ہے فدق کا مقام، یہاں میٹھے پانی کے کنویں تھے اور کھجوروں کے درخت تھے، باغ تھے۔ نبی علیہ السلام اس مال سے اپنی ازواج مطہرات کا خرچہ نکالتے، باقی جو بچ جاتا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔
اپنی حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معمول رکھا. یا جو نگران وہاں مقرر ہوتا اس کی تنخواہ بھی وہیں سے نکالتے، اس کا وظیفہ بھی وہیں سے آپ نکالتے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی. آ کر فرمایا مجھے میرے والد گرامی کی جو جائیداد ہے خیبر، مدینہ اور فدق، اس میں جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے، لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے. لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں ہوتی. سیدہ فاطمہ الزہرا نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ فاطمہ الزہرا وہ فاطمہ ہے کہ جن کے متعلق عرش والے نے فرمایا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. عرش والے نے گندگی سے اہل بیت کو دور کر دیا ہے، اور جو فاطمہ الزہرا کا بنتا نہیں تھا وہ لے کر گندگی لینی تھی، عرش والا دور کر دے اور سیدہ فاطمہ الزہرا گندگی کو لے، یہ ممکن نہیں ہے. سیدنا علی المرتضی کھڑے ہوئے خطبہ دیا اور ساتھ فرمایا انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک. وہی روایت، اسی روایت کے اگلے الفاظ، وہی موقع. فرمایا انا قد عرفنا یا ابا بکر، ابو بکر ہم آپ کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں ہم آپ کی فضیلت کو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا ذکر کیا. ذکر کرنے کے بعد سیدنا علی المرتضی بیٹھ گئے. پھر سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. علی نے نبی کے رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے تو سنو، والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے. ابو بکر کو اپنے رشتہ دار عزیز نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار عزیز ہے. ابو بکر کو اپنی بیٹی عائشہ عزیز نہیں. ابو بکر محبت کرتا ہے تو نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے محبت کرتا ہے. ابو بکر کو اپنا عبد الرحمن عزیز نہیں، نبی کا حسن اور حسین عزیز ہے. اللہ والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. ابو بکر کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نبی کے رشتہ دار عزیز ہے. عرض کی فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو آپ کے بابا کیا کرتے تھے وہی ابو بکر کرے گا. آپ کے والد گرامی خرچہ لیا کرتے تھے، میں بھی اہل بیت کا خرچہ نکالوں گا، بقیہ جو بچ جائے گا وہ فی سبیل اللہ خرچ کروں گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح
دوسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں صحیح مسلم کی، فرمایا لا یقتسم ورثتی دینارا ولا درہما ما ترکت بعد نفقۃ نسائی ومعونۃ عاملی فہو صدقۃ۔ لا یقتسم ورثتی دینارا ولا درہما، میرے وارث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث میرے بعد درہم و دینار تقسیم نہیں کریں گے۔ جو میں چھوڑ کر جاؤں گا میری ازواج مطہرات کا خرچہ نکال کر اس پر جو ذمہ دار ہوگا اس کا خرچہ نکال کر فہو صدقۃ، وہ صدقہ ہے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیں، ایک روایت کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ اب شیعہ اس روایت کو پڑھتے ہیں لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، جو میں چھوڑ کر جاؤں وہ صدقہ نہیں، وہ وراثت ہے میری۔ اگر صدقۃ پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو فضول ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے میں مروں آپ فوت ہوں، جو بھی فوت ہوتا ہے جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ وراثت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کا مقصد ہی نہیں بنتا۔ کائنات کے رب نے حکم عام کر دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، حکم عام ہے۔ پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ صدقہ نہیں، وہ وراثت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی فضول بات کرتے نہیں۔ پہلی دلیل اس کی یہ، اور دوسری دلیل یہی حدیث ہے لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ وراثت نہیں ہے، وہ صدقہ ہے۔ اور تیسری حدیث صرف یہی نہیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا صدقہ ہے۔ فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کی وراثت کے مالک ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، لوگوں انبیاء دنیا کا مال وراثت نہیں چھوڑ کر جاتے۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم، انما ورثوا العلم، انبیاء جو وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں وہ علم ہوتا ہے۔ اور نبی ہو دنیا کا مال اکٹھا کرے، اس کے آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ انبیاء تو عرش والے سے ڈرانے آتے تھے، انبیاء تو موت یاد دلانے آتے تھے، انبیاء تو جہنم کے عذاب سے اور جنت کی خوشخبریاں دلانے آتے تھے۔ اگر انبیاء بھی دنیا کا مال جمع کرتے ہیں تو پھر لوگوں نے کہنا تھا کہ دنیا کا مال تو تم بھی جمع کرتے ہو، پھر ہمیں کیا کہتے ہو؟ اور دنیا کی دولت مشرکین مکہ نے کہا تھا نا تیرے لیے محل ہو، کو سونے کا پہاڑ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا۔ اگر عرش والے سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تو کیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نہیں ادا کر دینا تھا؟ عمر بن خطاب نے دیکھا کمر پر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں، عرض کی اللہ کے نبی ایک گدا نہ بنا دے؟ فرمایا عمر یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ دنیا داروں کے لیے ہے، عرش والے نے ہمارے لیے جنت میں مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحق وافر، جس نے انبیاء کے علم کی وراثت میں سے لے لیا اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ جمیع انبیاء جو بھی چھوڑ کر جائے وہ صدقہ ہے۔ اور وہ چھوڑ کر کیا جاتے تھے؟ دنیا کا مال نہیں، صرف اور صرف علم چھوڑ کر جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن اللہ کا فرمان اور اپنی حدیث ہمیں دی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنتے ہیں، آپ کی وراثت کے حصے دار بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انما
ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحق وافر. انبیاء علم چھوڑ کر جاتے ہیں، جس نے علم میں سے کچھ لے لیا اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا. کہتے ہیں سیدہ، یہ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی، لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، سیدہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم آج کے بعد میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گی. سیدہ فاطمہ الزہرا کے الفاظ ام المومنین عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں اللہ کی قسم آج کے بعد تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گی. کہتے ہیں دیکھو جی سیدہ کو ناراض کر دیا ہے، اور جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو ناراض کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا. یہ فرمان امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے یہ تب فرمایا تھا جب سیدنا علی المرتضیٰ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا. پریشانی کی حالت میں سیدہ فاطمہ الزہرا آئی. میں ایک پیر پیچھے حدیث بیان کر چکا ہوں ایک جمعے میں. اور ظالمو تم سیدہ فاطمہ الزہرا کے ان الفاظ کا معنی سمجھ ہی نہیں سکے، تم نے غلط سمجھا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں 1609 نمبر حدیث عمر بن ابی شیبہ نے تاریخ مدینہ میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں معنی لا اکلمکما تعنی فی ھذا المیراث ابدا انتما صادقان. اس کا معنی لا اکلمکما یعنی ابو بکر اور عمر سے تا حیات میں بات نہیں کروں گی. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم دونوں سچے ہو، آج کے بعد اپنی وراثت کے معاملے میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گا. پھر سن لے سنن ترمذی عمر بن ابی شیبہ کی تاریخ مدینہ میں کیا لکھتے ہیں معنی لا اکلمکما تعنی فی ھذا المیراث ابدا فی ھذا المیراث ابدا انتما صادقان. ابو بکر اور عمر شیخین تم دونوں سچے ہو، آج کے بعد میں کبھی بھی تمہارے ساتھ میراث کے معاملے پر بات نہیں کروں گا. سیدہ کو ناراض نہیں کیا تھا، بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے والد گرامی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کر خوش کر دیا. اور کہتے ہیں نا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ابن المیسم شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 107 پر لکھتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب فاطمہ الزہرا نے مطالبہ کیا اپنی وراثت کا تو سیدنا ابو بکر نے فرمایا میری اے فاطمہ جو آپ کے والد گرامی فدق کے معاملے میں کرتے تھے میں ابو بکر بھی وہی کروں گا، جو وہ کیا کرتے تھے میں بھی وہی کروں گا. وہ آپ کا حصہ لیا کرتے تھے، آپ کا خرچہ لیا کرتے تھے، میں بھی خرچہ لوں گا اور باقی جو بچے گا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا. اور آگے کیا لکھتا ہے ابن میسم البحرانی شرح نہج البلاغہ جلد 5 صفحہ 107 پر کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس بات پر ابو بکر سے خوش ہو گئی اور عہد لے لیا کہ آپ اسی طرح کریں گے جیسے آپ نے فرمایا. کہتے ہیں سیدہ ناراض ہو گئی تھی اور علی المرتضیٰ کو فرمایا تھا کہ رات کی تاریکی میں مجھے دفن کر دینا، کسی کو بتانا نا. میں پیچھے ایک جمعے میں بتا چکا ہوں کہ علی المرتضیٰ نے سب سے پہلے پیغام بھیجا تو ابو بکر کو. سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھایا تو ابو بکر نے. علی کی اجازت سے علی کے گھر میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد سب سے پہلے داخل ہوا تو وہ ابو بکر تھا رضی اللہ عنہ وارضاہ. ابو بکر ظلم کرے گا؟ کون ابو بکر؟ ابو بکر میدان جہاد کے لیے جانا مال لے کر آؤ، لائے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا. فرمایا ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟
اللہ کے نبی جو کچھ تھا لے آیا۔ ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہو۔ وہ اس ابو بکر نے نبی کی وراثت کو غصب کرنا تھا، نبی کی بیٹی پر ظلم کرنا تھا۔ امام الانبیاء ایک دن جوش میں آئے، فرمایا لوگوں، ہر کسی کا بدلہ، ہر کسی کے احسان کا بدلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اگر نہیں دے سکا تو ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا۔ اس ابو بکر نے نبی کی وراثت کو غصب کرنا تھا۔ کون عمر جس پر غصب کا الزام لگاتے ہو؟ کون عمر؟ اگر غصب کرنا ہوتا تو اپنے دور خلافت میں فدق کا ذمہ دار چچا عباس اور داماد علی المرتضیٰ کو کیوں بناتے؟ اور جب بھی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور داماد علی المرتضیٰ اس معاملے میں، نگرانی کے معاملے میں جھگڑا لے کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تو کبھی بھی فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے عمر بن خطاب۔ ان لوگوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی وراثت کو غصب کرنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان سے پوچھو، سوال کرو کہ خلیفہ پہلا کون ہے؟ کہتے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہے، خلیفہ بلا فصل علی المرتضیٰ ہے۔ تو ان بیوقوفوں کو کہو لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا تو خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ خلیفہ اول علی المرتضیٰ پھر کیوں نہیں وراثت کا حصہ دیا فاطمہ الزہرا کو؟ کہتے ہیں جی ان کی ظاہری خلافت نہیں تھی، ظاہری خلافت ابو بکر نے غصب کر لی تھی۔ ان سے پوچھو پھر کہتے ہیں جی علی مشکل کشا ہے۔ وہ کیسا مشکل کشا ہے؟ اپنی خلافت بھی غصب ہو گئی، بیوی کی وراثت بھی غصب ہو گئی، نہ اپنی مشکل کشائی کر سکے نہ بیوی کی مشکل کشائی کر سکے، کیسے مشکل کشا ہے؟ کیسے مشکل کشا ہے؟ اپنے حق غصب ہو رہے ہیں لیکن وہ لے نہیں سکتے ہیں، مشکل کشا۔ عجیب معاملہ ہے۔ شیعہ عالم لکھتا ہے، عالم المرتضیٰ لکھتا ہے شافی فی الامامہ جلد 4 صفحہ نمبر 76 پر کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ بنے ان کے پاس اس معاملے پر گفتگو کی گئی کہ یہ وراثت ان کو واپس کی جائے تو علی المرتضیٰ نے فرمایا لوگوں مجھے اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں حیا آتی ہے کہ جس کا فیصلہ ابو بکر اور عمر نے روک لیا تھا وہ فیصلہ علی کرے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ مجھے اللہ سے الشافی فی الامامہ جلد نمبر 4 اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 76 پر کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے جس چیز کے فیصلے کو ابو بکر اور عمر نے روکا تھا وہ فیصلہ علی کر دے۔ عباسی خلیفہ تھے، عباسی خلیفہ ان کے پاس حماس اس کا نام تھا۔ ایک بندہ اسی طرح خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا امیر المومنین میں سیدنا علی کی اولاد میں سے ہوں اور میرے اوپر ہونے والے ظلم میں میری حمایت کریں ظالموں کے خلاف۔ عباسی خلیفہ حماس نے کہا بھئی تیرے اوپر کیا ظلم ہوا ہے؟ دوران خطبہ ہی اس نے کہا جی فاطمہ الزہرا کی وراثت ابو بکر نے غصب کر لی، یہ میرے اوپر ظلم ہے۔ اب خلیفہ امیر المومنین نے کہا مجھے یہ بتاؤ جب تک ابو بکر زندہ رہے انہوں نے یہ ظلم روا رکھا؟ امام نووی رحمہ اللہ، ابن جوزی رحمہ اللہ نے تلبیس الابلیس میں یہ لکھا ہے واقعہ۔ کہنے لگا ہاں جب تک ابو بکر زندہ رہے یہ ظلم جاری رہا میرے اوپر۔ کہا پھر ان کے بعد کون خلیفہ آیا؟ کہنے لگا عمر بن خطاب، اس نے بھی ظلم کیا، ہاں اس نے بھی ایسی ظلم کیا۔ کیا ان کے بعد کون خلیفہ بنے؟ جی ان کے بعد عثمان غنی خلیفہ بنے۔ کیا انہوں نے بھی اسی طرح ظلم کیا؟ ہاں انہوں نے بھی اسی طرح میرے اوپر ظلم کیا، وراثت کا حصہ نہیں دیا، وہ ظالم تھے۔ اب خلیفہ عباسی خلیفہ الحماس کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ پھر عثمان غنی کے بعد کون خلیفہ بنا؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کے بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ کیوں؟
جواب تھا کہ ان کے بعد علی اور مرتضیٰ خلیفہ بنے، حصہ تو انہوں نے بھی نہیں دیا، وراثت تو انہوں نے بھی نہیں تقسیم کی، انہوں نے بھی فرمایا مجھے حیات دی ہے۔ شیعہ عالم لکھتا ہے امام باقر رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق، ابن ابی الحدید لکھتا ہے شرح نہج البلاغہ میں، اسی طرح سقیفہ وفد میں لکھا ہے صفحہ نمبر 110 میں، شرح نہج البلاغہ جلد 16 صفحہ نمبر 227 پر امام باقر کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا امام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابو بکر صدیق نے فدق کا حصہ روک کر کیا آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا؟ کون امام باقر؟ تمہارے 12 اماموں میں سے ایک امام باقر، اور امام باقر کا ابو بکر صدیق سے رشتہ کیا ہوا انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے آئندہ جمعے میں۔ فرمانے لگے اس ذات کی قسم جس ذات نے قرآن اپنے بندے پر حکم کے ساتھ نازل کیا تاکہ لوگوں کے لیے یہ قرآن ڈراوا بن جائے، اللہ کی قسم ابو بکر نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی میرے اوپر ظلم نہیں کیا۔ اب سائل کہنے لگا کیا پھر میں ابو بکر اور عمر کے ساتھ محبت کروں؟ فرمانے لگے وہ بدبخت، ابو بکر اور عمر کے ساتھ صرف دنیا میں نہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں محبت کر، اگر تیرا کوئی نقصان ہو جائے ان کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے تو وہ باقر پر ڈال دینا، باقر خود پورا کر دے گا۔ ابو بکر اور عمر سے محبت کرنے کی وجہ سے تیرا کوئی نقصان ہو تو وہ امام باقر پورا کرے گا۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی حدید کی، تیرا جو بھی نقصان ہو وہ باقر پورا کرے گا، تو کر ان کے ساتھ محبت۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے ساتھ محبت کر۔ کہتے ہیں پھر پہلے تو ان کو یہی نہیں پتا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے وراثت کا حصہ مانگا تھا یا ہبہ مانگا تھا، کہتے ہیں جی ہبہ کر دیا تھا۔ جب یہ سارے جواب دے دو پھر کہتے ہیں جی ہبہ کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی بشیر مجھے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کی اللہ کے نبی میں نے اپنے اس بیٹے نعمان کو یہ غلام ہبہ کر دیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بشیر کیا اپنے دوسرے بیٹے کو بھی اسی طرح کا غلام دیا ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی نے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نعمان سے بھی واپس لے لو۔ ابن حبان اور طبرانی کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی واپس لے لو، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف۔ فتح مکہ کے موقع پر فاطمہ بنت اسود نے چوری کر لی، اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کر بھیج دیا۔ فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اور تو اللہ کے حدود میں سفارش کرنے آ گیا۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ ہی بدل گیا، آپ غصے میں آ گئے، منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اور یہ فاطمہ مخزومہ قبیلے کی کیا حیثیت رکھتی ہے، نبی کی بیٹی فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ، فاطمہ بنت محمد چوری کرتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف ہے۔ اب ایک طرف تو حکم دے رہے ہیں میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، میں ظلم کا ساتھ نہیں دیتا، دوسری طرف ایک بیٹی 9 کو فوت ہو 9 ہجری میں، ایک بیٹی 8 ہجری میں فوت ہو، ان دونوں کو چھوڑ کر زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو چھوڑ کر فدق کا ہبہ صرف فاطمہ الزہرا کے نام کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور فدق ہبہ کیا تھا صرف فاطمہ الزہرا کے نام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظلم نہیں کرتے، پھر زینب کے نام بھی ہونا چاہیے تھا، پھر ام کلثوم کے نام بھی ہونا چاہیے تھا، ان دونوں کو چھوڑ کر اکیلی فاطمہ الزہرا کے نام کر دے، یہ ہو نہیں سکتا۔
لوگوں کو یہ حکم دے کہ میں ظلم کے خلاف گواہی نہیں دیتا، میں ظالموں کا گواہ نہیں بنتا، اور خود ظلم کرے معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا اللہ کے نبی انصاف کرے، اللہ کے نبی انصاف کرے۔ فرمایا بدبخت، میں محمد سے بڑا بھی کوئی انصاف کرنے والا دنیا میں ہوگا؟ انصاف کا تقاضا یہ تھا، جہاں ہبہ کیا فاطمہ الزہرا کے نام، وہاں زینب اور ام کلثوم کے نام بھی ہونا چاہیے تھا۔ اصل میں ہبہ کیا ہی نہیں تھا، اصل میں ہبہ کیا ہی نہیں تھا۔ پھر یہ اصول ہے شریعت کا کہ اگر آپ کسی کو ہبہ کرتے ہیں، اگر آپ کسی کو ہبہ کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں اس پر اس کا قبضہ بھی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا قبضہ نہیں تھا فدق کا۔ پھر شریعت کا یہ بھی اصول ہے کہ جو وارث بنتا ہے اس کو آپ حصے سے زیادہ دے سکتے نہیں۔ اب اصول بنائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود، اور خلاف ورزی بھی معاذ اللہ خود کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا وراثت کی حصے دار تھی، اگر آپ اضافی دیتے ان کے نام کرتے تو آپ کے دوسرے فرامین کے خلاف بات تھی یہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ پھر وراثت میں صرف سیدہ فاطمہ الزہرا ہی حصے دار نہیں تھی۔ ان سے پوچھو کیا ابو بکر نے اگر ظلم کیا ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں سے اپنی بیٹی عائشہ ام المومنین کو حصہ دیے؟ اور حصہ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ کو بھی نہیں ملا۔ عمر بن خطاب نے اپنی بیٹی ام المومنین کو دیے، ان کو بھی نہیں ملا۔ اگر وراثت تقسیم ہوتی، آدھا حصہ ملتا سیدہ فاطمہ الزہرا کو، 8ویں حصے میں شریک ہوتی امہات المومنین، باقی جو بچ جاتا وہ اسبا ہونے کے صورت میں سیدنا عباس چچے کی حیثیت سے لے جاتے۔ اب فاطمہ الزہرا اکیلی وہی مطالبہ کر رہی ہیں، باقی ازواج مطہرات اور چچا وہ تو مطالبہ نہیں کر رہے، اس لیے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا پتہ تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو نہیں پتہ تھا۔ جب پتہ چل گیا انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اور آخری بات، سب سے اہم، جتنے بھی یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتراض کرنے والے ہیں کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا حصہ غصب کیا تھا، ان پر ظلم کیا تھا، ان کو حصہ نہیں دیا تھا، ان سے پوچھو تمہاری اپنی شریعت میں عورت کا کتنا حصہ ہے؟ شیعہ مذہب میں عورت وراثت میں حصے دار نہیں بنتی۔ شیعہ مذہب میں باپ کی وراثت میں عورت کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ باپ کی وراثت میں، نہ بیٹے کی وراثت میں، نہ خامد کی وراثت میں۔ اور تمہاری شریعت میں پہلے یہ تو ثابت کر لو کہ عورت وراثت کی حصے دار بھی ہے۔ کلینی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، ان النساء لا یرثن من العقار شیئا، جو بھی چھوڑ کر جائے دنیا کا مال، بیٹی اس میں سے حصے دار بنتی نہیں، بیوی اس میں حصے دار بنتی نہیں ہے، ماں اس میں حصے دار بنتی نہیں ہے۔ یہ ان کی شریعت کی بات، ان کی بات ہے، اسلام کی بات نہیں ہے۔ اسلام تو عورت کو حصہ دیتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ماں ہے پھر بھی حصے دار بنے گی، بیوی ہے پھر بھی حصے دار بنے گی، بیٹی ہے پھر بھی حصے دار بنے گی۔ اسی طرح دوسرے بہار الانوار اور عاملی کی الاستنصار میں بھی لکھا ہے، امام جعفر کا قول لکھا ہے، اگرچہ یہ قول صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے الگ بات ہے، لیکن ان کی شریعت کے مطابق مسئلہ اسی طرح ہے کہ عورت حصے دار بنتی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے مذہب میں عورت کا حصہ تو مقرر کر لو، جب ہوگا پھر ان پر اعتراض کرنا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اتنا حصہ بنتا تھا، نہیں ملا۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اصول یہ ہے کہ جو بھی انبیاء چھوڑ کر جاتے ہیں، لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، ہمارا عقیدہ یہ ہے
سلف صالحین کا، اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مذہب یہ ہے، منہج یہ ہے کہ انبیاء جو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، وہ وراثت نہیں، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔